مگر وہی بات سب سے پہلے بہت پیار سے محبت سے اور اخلاص کے ساتھ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اللہ صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے, کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. عبداللہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام سامعین کو سلامت رکھے اور کرونا کی اس آفت سے سارے ہمارے سامعین کو محفوظ رکھے. آمین یا رب آمین العالمین. اللہم آمین. اللہ اچھا مولانا صاحب وہی بات ہے کہ حج بیت اللہ جی اس کے بارے میں ہم لوگ اکثر و بیشتر بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں. ہم، اس کی قدر و منزلت کبھی بھی کم نہیں ہوتی اور کبھی کم ہو بھی نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. جی ہاں تو اسی سلسلے میں آج اس کی تمہیدی گفتگو میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور ہمارا سماج ہم. اس موضوع پہ ہم نے رکھا ہوا سامعین کرام. تو مولانا صاحب صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ. جی اس کے بارے میں کیا کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ جی ہجری سال کے آخری مہینہ ذوالحجہ کی آمد ہے. اس کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں علی الاطلاق سب سے افضل دن ہیں. ان ایام کی اہمیت، عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جمہور سلف ابن عباس، ابن زبیر اور مجاہد وغیرہ کے نزدیک اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا دراصل ان کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جن کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ان 10 دنوں کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور چاہیے کہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. گنتی کے ان دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ایام تشریق ہیں. یہ تو قرآن میں ذکر رہا، اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اللہ تعالیٰ کو عمل صالح، نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، جتنا ان 10 دنوں میں پیارے ہیں، اتنا کسی بھی دن میں محبوب نہیں. بات بالکل واضح تھی. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سال کے سارے دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو نیک عمل محبوب ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ انہوں نے پوچھا فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. صحابہ نے پوچھا کہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی ان دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں آتا، یعنی شہادت پا لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی بات الگ ہے. بے شک بے شک. گویا کہ ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر میں کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. اور بزار اور ابن حبان کی بھی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سارے دنوں کے مقابلہ میں 10 دن یعنی عشر ذی الحجہ سب سے افضل ہیں. صحیح.
ان دو احادیث سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور سال کے سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کبھی نیک اعمال پسندیدہ ہیں تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ذی اللہ۔ الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جو کہ حج کا اصل دن ہے، اور انہی دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا بھی دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ذی الحجہ کا 10واں دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ ان دنوں کی اہمیت کے اسرار میں سے ایک سر یہ ہے کہ ان دنوں میں ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقات و خیرات اور حج۔ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں یہ اہم عبادتیں اکٹھا نہیں ہو پاتی ہیں۔ گویا کہ ان تمام دلائل سے، نصوص سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو سال کے سارے دنوں میں ان کے مقابلہ میں ان دنوں کے نیک عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اسلام کے بیچ ایک بحث چلی کہ کیا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن؟ کیا بحث آئی؟ بحث یہ آئی کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، جن میں یعنی علماء کا اختلاف اس میں نہیں ہوا کہ رمضان کا پہلا عشرہ افضل ہے، دوسرا عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، بلکہ اختلاف اس میں ہوا کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں جس میں شب قدر ہوتی ہے، یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں علی الاطلاق۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، گویا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر ایک آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں میں 1 روپیہ یا 1 دینار صدقہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دینار صدقہ کرتا ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہوگا؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا صدقہ افضل ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ دوسری مثال لیتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے تو یہ افضل ہوگی، یا رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے تو وہ افضل ہوگی؟ تو اس لحاظ سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو 2 رکعت نفلی نماز ہے یہ افضل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ تو واہ۔ گویا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ٹھہرے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ دیکھیں رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی، البتہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے جو دن ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں کے دن سے بھی افضل ہوں گے۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ دن واقعی سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کے بعد ذی الحجہ کے یہ جو بابرکت ایام آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ اس عشرے کا بحسن و خوبی استقبال کریں، ویسے ہی جیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچی توبہ سبحان کریں، اللہ. اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کریں، اور نیک اعمال انجام دینے کے لیے یکسو ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ کون کون سے کام ہیں جو مستحب ہیں اور جن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی فرض نمازوں کی جماعت سے ادائیگی کریں، صحیح. اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. بے شک. 5 وقت کی فرض نمازوں کی جماعت سے ادائیگی، وقت پر ادائیگی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام ہو. اگر ہم رات میں تہجد کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر اس کا بھی اہتمام کریں. صحیح ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ. کہ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہو تو اس کے ذریعہ تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. بے شک. دوسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کاموں میں سے حج اور عمرہ کی ادائیگی اور قربانی کرنا بھی ہے. عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے کاموں میں حج اور عمرہ کا یہ عمل سب سے افضل عمل ہے. اسی طریقے سے ان دنوں میں کیے جانے والے افضل اعمال میں سے ایک عمل قربانی بھی ہے. صحیح. اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. صحیح ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی. کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. یہ حکم ایسے آدمی کے لیے ہے جو جانور خریدتا ہے، گھر کے تمام افراد کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر روزہ رکھنا ہے. روزہ ان 10 دنوں کے کاموں میں سے بہت ہی افضل کام ہے. صحیح. اگر ہو سکتا ہو تو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھیں. صحیح. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک. خاص طور پر غیر حاجی کے لیے عرفہ کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے. عرفہ کے روزہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان فرمایا: صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ.
کہ عرفہ کے روزہ کے تعلق سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ ہیں۔ البتہ جو لوگ حج کریں گے ان کے لیے حج کے دن عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ سے نہیں تھے۔ عرفہ کا یہ روزہ ہند و پاک کے مسلمان جن کا مطلع سعودی عرب کے مطلع سے الگ ہے، وہ اپنے ملک کے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، اور یہی ان کا روزہ اصل ہے۔ لیکن سعودی عرب کے مطلع سے کویت کا مطلع ملتا ہوا ہے، تو عرفہ کا روزہ اسی دن ہوگا جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ان 10 دنوں کے کاموں میں سے اہم کام ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن اور اس کے نزدیک سب سے محبوب عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں نہیں ہے۔ گویا کہ ذوالحجہ کے 10 دن سب سے عظیم دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا سال کے سارے دنوں میں عمل کرنے کے مقابلہ میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا کرو۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آپ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور زور زور سے تکبیر بیان کرتے، اور لوگ بھی یہ تکبیر سن کر کے تکبیر کہتے تھے۔ البتہ عرفہ کے دن فجر کے وقت سے مقید تکبیرات بھی کہی جائیں گی، یعنی ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا۔ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ ایام تشریق کے دنوں میں مطلق اور مقید دونوں تکبیرات کہی جائیں گی۔ غرض کہ عبداللہ بھائی یہ 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، ذکر کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور ہر خیر کا کام کریں۔ ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ 10 دن سب سے عظیم دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ اچھا مولانا صاحب